بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عماد راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہے 6 فروری 2025۔ تو کل تھی 5 فروری، آج 6 ہے، تو میں 6 کو ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ خبر ہے کل 5 فروری۔ تو 5 فروری کو جناب علی جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے منسٹری آف جو لیبر ہے کو عملہ، اس کی جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ انہوں نے ایک پوری تحریر جو ہے وہ شائع کی تھی جرمانے معاف کرنے کے حوالے سے۔ تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا کہ بھائی آپ نے ویڈیو بنائی اور معاف کرنے کے حوالے، تو ہم تو شرطہ خانہ میں گئے تو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ تو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں میرے بھائی جان۔ یہ دیکھیں کل یار جب اس طرح کی چیزیں جب آن لائن وہ شیئر کر رہے ہیں نا، تو میرے خیال سے یہ عمان ہے، اس طرح کی چیزیں فیک چیزیں وہاں پہ نہیں چلتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں، انہوں نے پھر کہا کہ 6 مہینے کی ہم مہلت دے رہے ہیں۔ یہ 1 تاریخ فروری کی 1 تاریخ سے یہ شروع ہے، 6 مہینے کی انہوں نے کہا کہ ہم مہلت دے رہے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر آپ لوگوں نے جو بھی اپنے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے کلیئر کرنے ہیں۔ یعنی جن کمپنیوں کو جرمانے ہوئے ہیں وہ کمپنیاں جو اپنے سارے معاملات ہیں وہاں پہ جا کے کلیئر کریں، ان کو جرمانے معاف ہیں۔ وہ آگے سے وہ جو اپنا پروسیس ہے وہ جو بھی ریونیو کرنا ہے وہ کر لیں۔ اس کی جو فیس ہے ریونیو کرنے کی وہ تو آپ کو ظاہری بات دینی پڑے گی، آپ ریونیو کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمانے کے معاف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جرمانے ہم لوگ جو ہے وہ معاف کر رہے ہیں، جو لوگ کو غیر قانونی طریقہ جن لوگوں نے پتاکے وغیرہ اپنے نہیں بنائے ہوئے، لیبر کارڈ نہیں بنائے ہوئے، ان کو انہوں نے 6 ماہ کی مہلت دی ہے کہ 6 ماہ کے اندر آپ جو ہے اپنا جو ہے وہ جو بھی معاملہ ہے وہ سیدھا پدرا کروا لیں، کیونکہ 6 مہینے سے جب اوپر ہو جائے گا تو پھر یہ پروسیس بند ہو جائے گا۔ تو دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا ٹائم ہے اور 6 مہینے تو ابھی بہت دور ہے، تو آج اگلے مہینے اس سے اگلے مہینے میں کر لیں گے، تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ اگر انہوں نے یہ پروسیس شروع کیا 6 مہینے کا ٹائم، تو آپ کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی آپ اپنا مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کل کرتے آپ کو ایسا مسئلہ بن جائے، آپ وہاں پہ پہنچ نہ سکیں یا آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، تو آپ کے لیے یہ ٹائم جو ہے وہ آپ کا نکل جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار کام پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ کام کر لیں، وہ تو 6 مہینے کا ٹائم ہے پھر ہو ہی جائے گا۔ تو پھر جب 6 مہینے نکل جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ ٹائم بہت ہے تو پھر بعد میں کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جلدی سے اپنا جو ہے معاملہ وہ کلیئر کرا رہے ہیں، اور بھائی 100% ابھی ہو رہا ہے۔ آپ جائیں شرطہ خانہ میں، وہاں پہ جائیں، کنفرم کر رہے ہیں ابھی 100% ہو رہا ہے، ابھی معاف ہے سب کچھ۔ بلکہ انہوں نے ان کے جو وزیر ہیں انہوں نے ٹی وی پہ آن لائن، آپ ان کی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چیک کر سکتے، انہوں نے آن لائن کہا کہ ہم 1 تاریخ سے معاف کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاف نہ ہوں۔ تو آپ جو ہے وہ جلدی سے جائیں اور اپنے معاملہ جو ہے وہ درست کر لیں۔ دیکھیں یہ سمجھ لو کہ ایک آؤٹ پاس کی شکل ہے۔ آؤٹ پاس میں تو یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ معاف اور ٹکٹیں وغیرہ پکڑو اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں چلا جاؤ۔ اس میں اور اس میں تھوڑا سا بس جو ہے وہ تقریباً سیم، یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ آپ کو جانے کا نہیں کہہ رہے، آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو معاملات ہیں پتاکہ وغیرہ جرمانے ڈالیں اور وہ جو ہے وہ درست کر لیں۔ تو اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کا جو مطلب کمپنی کا جو ہیڈ ہے، آپ کا جو کفیل ہے، آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میرے سارے معاملات جو ہے پیپر وغیرہ کلیئر کرنے، تو وہ آپ کا کفیل جو ہے وہ ٹکٹ دے کے آپ کو بھیج سکتا ہے۔ آپ خود نہیں جا سکتے، آپ اکیلے، مطلب آپ بھاگ چکے ہیں کمپنی سے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا کچھ آپ کو سارا کچھ معاف ہے اور آپ نے ٹکٹ پکڑنی ہے، کہیں سے بھی آپ نے چلے جانا ہے۔ یہ اگر اپنے پاکستان میں جانا ہے یا انڈیا بنگلہ دیش میں جانا ہے، تو آپ کے جو معاملات ہیں سارے وہ آپ کا جو کفیل ہے اس نے کلیئر کرنے ہیں۔ آپ اپنے کفیل سے سارے معاملات کلیئر کروا کے تو پھر ٹکٹ پکڑ کے آپ کا کفیل آپ کو بھیج سکتا ہے، آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معاملات کلیئر کرنے۔ اگر 6 مہینے کا ٹائم نکل گیا تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں بہت ساری جو ہے وہ سختی ہو جائے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ابھی بھی پکڑ چل رہی ہے، لیکن جب یہ ٹائم نکل جائے گا تو بعد میں بہت سخت جو ہے وہ چیکنگ شروع ہو جائے گی، اور پھر جب پکڑ لیں گے نا تو پھر وہ آپ کو جرمانہ بھی کریں گے، اور پھر شاید آپ جو ہے وہ ساری زندگی عمان میں بھی نہ آ سکیں۔
یہ بھی میں آپ کو جو ہے کہہ رہا ہوں. اور کیونکہ اس طرح کے جب انہوں نے اس طرح کی آفر دی ہے تو پھر بھی آپ اس طرح کی آفر سے جب فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر تو وہ سوچیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے پھر بھی اگر آپ اپنے معاملہ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ وہاں پہ بیٹھے رہیں گے. تو جب وہ پکڑیں گے آپ کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں آپ کے ساتھ سختی ہوگی, آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے, جرمانہ بھی, اور سب کچھ آپ کو دینا پڑے گا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے عمان میں جب فائن ہو جاتا ہے وہ دینا پڑتا ہے, وہ اس کی معافی نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملہ درست کر لیں. اگر نہیں آپ مطلب بالفرض اگر آپ نہیں بھی وہاں پہ عمان میں رہنا چاہتے تو آپ کو جرمانہ تو معاف ہے. اپنے کفیل کے پاس جائیں, کمپنی کے پاس جائیں, اپنے سارے پیپر جو ہے ریڈی کریں, اپنے کفیل کو کہیں کہ آپ مجھے جو ہے ٹکٹ کروا کے بھیج دیں. اس کا آپشن ہے وہاں انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اگر کمپنی جو ہے وہ کمپنی کو اس شرط پہ جرمانہ معاف ہے اگر ان کے پاس جو بندے ہیں یا تو ان کو ٹکٹ کروا کے ان کے ملک بھیج دیں, نہیں تو ان کو کسی دوسری کمپنی میں جو ہے وہ ان کو تنازل دے دیں. تو اس شرط میں جو ہے وہ جرمانے وغیرہ جو معاف ہے. تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے, انہوں نے ان کے جو وزیر ہیں انہوں نے بھی ٹی وی پہ آن لائن کہا ہے, اور آج کل ان کی پھر اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھائی معاف کر رہے ہیں تو کروا لیں. یہ نہ ہو میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ ٹائم بہت ہے. بھائی ٹائم بہت نہیں ہے, آپ کروا لیں. ہو سکتا ہے وہ کسی بھی ٹائم کچھ نہ کچھ بدل بھی سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ ماحول ہوا بدل بھی سکتی ہے, تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ چانس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ایک اور بھی بہت بڑی خبر جو اپنے ناظرین کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. آج جناب علی عمان کی جو کسٹم پولیس ہے انہوں نے ایک سرفیت بندرگاہ ہے اس کے راستے سے ایک گاڑی گزر رہی تھی, ٹھیک ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک گاڑی کو پکڑا ہے. کسٹم والوں نے اس گاڑی سے 4 سے 5 پسٹل اور باری جو ہے وہ مقدار میں کرنسی جو غیر ملکی برآمد ہوئی ہے. تو یہ بھی عمان پولیس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. وہ جس مطلب اسلحہ 4-5 پسٹل وہ لے کے اگر عمان میں جا رہے تھے تو مثلاً پسٹل جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے تو وہ اچھی نیت سے تو نہیں جا رہے تھے, مطلب اس طرح کا غیر قانونی اسلحہ لے کے تو کوئی بہت بڑی جو ہے واردات ہو سکتی تھی عمان میں, جیسے پہلے بھی ہوئی ہے. تو عمان کسٹم کی بہت بڑی جو کامیابی ہے, ان کو بہت بہت مبارک ہو. تو اللہ کا شکر ہے کوئی کسی بڑی جو ہے سانحہ سے جو ہے وہ عمان بچ کے ہے. تو انہوں نے جو سارے بندے جو ہیں وہ کیپچر کر لیے, پکڑ لیے ہیں. وہ اسلحہ بھی برآمد ہوئے, اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی انہوں نے جاری کی ہے, اور کرنسی بھی سب کچھ انہوں نے جو ہے وہ جاری کیا ہے. تو یہ تھی آج کی اہم خبریں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا, دعا میں یاد رکھنا. اللہ کا شکریہ. السلام علیکم.